اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و سامعات اللہ کو دعا فرماؤ
اللہ رب العالمین سانو سب نو اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما دے۔ اے وباوا اے آزمائشہ تو رب العالمین اپنی رحمت نال سانو سب نو محفوظ فرما دے۔ جمعے والے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کڑی ایسی قبولیت کی کڑی ہے کہ اس کڑی کے اندر بندہ اپنے رب کو جو سوال کرتا ہے مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جمعے والے دن بعض نے کیا ہے کہ خطیب دے خطبہ دین تو لے کے نماز تو سلام پھیرن تک دا وقت کسی نے اثر دی نماز دا بات کیا ہے۔ بہرحال میں احباب کی گزارش کروں گا کہ نہ جانے وہ کڑی ساڑھے اس خطبہ جمعہ دے وقت دی کوئی کڑی آ جائے کہ ساری زبان وچوں نکلے الفاظ عرش والا رحمان عرش تے بیٹھ کے قبول فرما لے اور سانو رب العالمین اس آزمائش اس امتحان تو اپنی رحمت نال محفوظ فرما لے۔ اے آئیاں بیماریاں آزمائشاں اللہ سب مسلمانوں تو ٹال دے۔ تو میں بھی کوشش کراں گا کہ جمعے کے خطبے دے اندر بار بار دعائیہ کلمات کہتا جاواں۔ اللہ رب العالمین ساڈے تے اپنی رحمت فرمائے، انشاءاللہ رب فرمائے گا۔ جدو مومن اللہ دے سامنے سجے دل نال توبہ استغفار کرے گا، رب پھر اپنے بندے دی توبہ استغفار نو ضرور قبول فرمائے گا۔ تے کورونا وائرس دے حوالہ دے نال ساری دنیا پریشان ہے، ہر ملک پریشان ہے اور پاکستان بھی اس ذات کے اندر عوام بھی حکمران بھی پریشان ہے۔ تو حضرات میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر 5 چیزاں کا ذکر کیتا سی کہ اے 5 چیزاں ہر بندہ انہوں اپنان دی کوشش کرے تو اللہ انشاءاللہ انہاں وبا انہاں پریشانیاں آزمائشاں تو سانو محفوظ فرمائے گا۔ تو عادت خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں اس حوالہ دے نال کہ کورونا وائرس نو روحانی علاج دے نال اگر انسان اور روحانی علاج بھی ہے طہارت اور وضو دے حوالہ دے نال اے انشاءاللہ مسلمان کرے گا، اللہ اس نو اس وبا کو اپنی رحمت نال محفوظ فرما لے گا۔ جیڑے ڈاکٹر آج سوچ رہے ہیں اور بار بار کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہتھاں نو بار بار دھوتا جائے، اپنے منہ کے اندر پانی پا کے بار بار گرارے کیتے جان، منہ دھوتا جائے۔ آج تو 14-1500 سال پہلے میرے اور تمہارے مرشد ہادی و رہنما جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے اللہ دے محبوب نے پہلے ہی سانو دس دیتے، پہلے ہی بیان فرما دیتے۔ ایمان والا بندہ ہوگے جیڑا اللہ اور اللہ رسول دے حکم نو مان لے، آپ دے احکامات تے عمل کرنے والا بن جائے، اللہ اور اللہ دے رسول دے حکمان نو منن اندر مسلمان واسطے انسان واسطے خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، بہتری بہتری ہے۔ صرف اسی منن والے بن جائیے۔ جدو بندہ اللہ تو دور ہوتا ہے، اللہ کے نبی دے احکامات تو دور ہوتا ہے، وہ تو بندہ انہاں آزمائشاں انہاں پریشانیاں دے اندر گھیریا جاتا ہے۔ تو حضرات
ذرا توجہ فرما لو، مسلمان مومن مسلمان دا اور کافر دا فرق بڑا ہے۔ مومن مسلمان جے ہے وہ اللہ دے نبی دی تعلیم تے عمل کردا ہے، ان دا اٹھنا بیٹھنا، ان دا ہر کام جے ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم دے مطابق ہوندا ہے۔ جدوں نبی پاک دی تعلیم دے مطابق اپنا ہر کام کرتا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتاں نال اس بندے دیاں حفاظتاں فرما لے گا۔ حضرات آؤ ذرا کورونا وائرس دی علاج، روحانی علاج ویکھ لے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ کنہ نال محبت کردا ہے جڑے توبہ کردے نے، اللہ کولو توبہ کردے نے، توبہ کرن والیاں نال، اور جڑے بندے پاک صاف رہندے نے اللہ رب العالمین توبہ کرن والیاں اور پاک صاف رہن والیاں نال میرا رب لوگوں محبت کردا جے۔ تے جندے نال میرے رب محبت کرے، اللہ جندے نال پیار کر لوے، اللہ جندے نال محبت کرے گا پھر رب انہوں ایویں تے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات پتہ لگیا پاک صاف رہنا اے ایمان دی بھی علامت ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ پاک صاف رہندا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت نو نبی پاک علیہ السلام نے ایمان دا ایک حصہ کیا جے۔ پتہ لگیا جنی دیر بندہ طہارت اختیار نہیں کردا، جتنی دیر بندہ اپنے جسم کپڑے نو پاک صاف نہیں رکھدا، انی دیر مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے پاک نبی نے سانو تعلیم کیسی دیتی ہے؟ اللہ نے نبی زندگی پر آپ بھی پاک صاف رہنے، کیوں نہ نبی پاک صاف رہندا؟ اور طہارت پاکیزگی ایمان دا ایک حصہ ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے جب میرے نبی تے دوسری بھائی نازل فرمائی نا، دوسری بھائی تے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے نبی نو فرمایا۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا المدثر قم وانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وثیابک فطہر۔ اے میرے محبوبہ اپنے کپڑیاں نو پاک رکھنا، صاف رکھنا، وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ اپنے نبی نو فرمایا نے پلیدگی تو دور رہنا، کپڑے اپنے صاف رکھنا۔ میں صدقے جاواں اللہ دے نبی نے پھر پاکیزگی اختیار کی تھی، پاک صاف آقا آپ بھی ہے، آپ نے اپنا جسم بھی پاک رکھیا۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنے کپڑیاں نو بھی پاک رکھیا اور اپنی امت نو تعلیم دے گئے۔ میرے آقا اپنی امت نو سمجھا گئے اور میری امت والے پاک صاف رہ کے زندگی بسر کرنی ہے، جسم نو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے کپڑیاں نو بھی پاک رکھنا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ
فرماندیاں نے آپ دے کپڑے تے پلیدگی لگ جاندی میں انہوں صاف کر دیندی اللہ دے نبی دے کپڑے تے کدی پلیدگی لگ دی ماں جی عائشہ صاف فرما دیندیاں یا کوئی پیشاب بچہ کر دیندا اللہ دے نبی اسے وقت اس کپڑے نو پاک صاف کر دیندے حضرات مومن مسلمان جیڑا وہ ہر وقت اپنا جسم بھی پاک رکھتا ہے ہر وقت اپنے لباس نو بھی کپڑے نو بھی پاک تے صاف رکھتا ہے کیوں نے سمجھے میرا ایمان مکمل تد ہوئے گا انہیں اللہ دے نبی دی تعلیم نو اپنایا کافر نہیں پرواہ کردا وہ تے حرام کھان دی پرواہ نہیں کردا مسلمان مومن جیڑا وہ اس بات دی پرواہ کردا وہ کھاندا ہے تے حلال کھاندا ہے جس کھان دا اللہ تے اندے رسول نے حکم دیتا ہے وہ چیز بھی وہ کھائے گا لیکن کافر نہیں پرواہ کردا کافر حرام بھی کھائی جاندے کافر کتا بھی کھائی جاندے کافر خنزیر بھی کھائی جاندے اور کافر تے گندیاں غلیظ چیزاں کھائی جا رہے ہیں لیکن مومن نہیں کھاندا کیونکہ مومن نو سمجھایا گیا ہے مسلمان نو سمجھایا گیا ہے کہ ناپاک چیز نہیں کھانی پلید چیز نہیں کھانی جڑا کھانا پینا حرام ہے مسلمانوں دے قریب نہیں جاندا حضرات مسلمانوں دے اللہ دے نبی نے تربیت ایسی فرمائی ہے اور غیر مسلم کتے کھائی جا رہے ہیں کہ مسلمان نو اللہ دے نبی نے تعلیم کی دیتی ہے آقا فرماتے نے اگر تیرے برتن دے اندر بھی کتا منہ پا جائے اس برتن دے اندر انہی دیر تک کھانا پینا نہیں جنہی دیر اس برتن نو 7 دفعہ صاف نہیں کر لینا 7 دفعہ تو نہیں لینا اس واسطے پاکیزگی اپنے آپ نو صاف رکھنا اپنے آپ نو حمادت پاک رکھنا یہ ایمان دی ایک علامت ہے اور میرے پیغمبر دی سنت نو اپنایا کر نبی دے طریقے نو اپنان اندر آپ دی سنت نو اپنان اندر لوگوں خیر ہی خیر برکات ہی برکات نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں طہارت تیار کر دے کس طرح اپنے آپ نو پاک صاف رکھ دے ذرا توجہ فرماؤ نا میرے پاک نبی دے سامنے ایک بندہ آیا وہ دے بال گٹے ہوئے نے داڑھی اڑ رہی ہے داڑھی کھل رہی ہے نہ بال صاف نہ داڑھی صاف ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے بل اشارہ فرما کے آپ فرماتے نے کی حال بنایا ہے جا جا انہوں ذرا ٹھیک کر کے آ درست کر کے آ جا بندہ چلا جاندہ ہے تھوڑی دیر بعد واپس آیا اپنے بال بھی ٹھیک کر لے اپنی داڑھی نو بھی سوار کے آیا اللہ دے نبی دے سامنے آیا تے میرے پاک نبی فرمان لگے اور میں نے دس کو کفیت بے ترزی یا ہون تو اچھا لگنا ہے پتہ لگے نبی آپ بھی پاک صابر ہے نبی پاکیزگی نو پسند کرنے والا ہے اللہ پاک صاف رہنے والے نال محبت کردا ہے او جڑے پاک تے صاف رہندے نے اللہ تے انہاں دے تذکرے اپنے قرآن اندر بیان کر دیندا ہے ربے نے محبوب پیغمبر دے ساتھی کبا بستی دے اندر رہن والے کبا مسجد وچ آ کے اللہ دی عبادت کرنے والے انہاں دی شان اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی جنہ دی وجہ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ پاک تے صاف رہنو پسند کر دے سر اپنے جسم نو پاک صاف رکھنا پسند کر دے وہ جدو بھی قضائے حاجت تو فارغ ہوندے تے اپنے وجود نو پانی نال پاک کر دے پانی نال بندے وہ نبی دے پروانے وہ کبا مسجد دے اندر میاں نماز پڑھنے والے وہ طہارت اختیار کر دے اس کنجا کر دے تے پانی دے
نال کر دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ الرجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. پسند کردے سن, پاکیزگی نو پسند کرن والے, تے میں رب انہاں نال محبت کرنا وا. پتہ لگیا پاک صاف رکھنا, اپنے جسم نو پاک رکھنا, اپنے جسم اپنے کپڑے نو صاف رکھنا, اے عمل کر رب تیرے نال محبت پا لے گا, رب تیرے نال پیار پائے گا, اور انہاں نال تیریاں رب بیماریاں بھی دور کرے گا. جیڑیاں بیماریاں دا علاج آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, اے علاج تے میرے محمد پہلے دس کے چلے گئے. ہمیں قرآن نے بار بار جناب پرش کرو, مسواک کرو, تے میرے پاک نبی دا طریقہ ویکھ لے, میرے نبی دی تعلیم ویکھ لے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ تے پاک نبی جدو تہجد دی نماز واسطے اٹھ دے, نبی پاک علیہ السلام رات اٹھ دیا پہلے مسواک کر دے. اللہ تے پاک نبی مسواک کر دے. تہجد دے وقت جدو آقا بیدار ہوندے, اللہ تے نبی پہلے مسواک کر دے. حضرت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام ہر دو رکعتاں تو بعد آپ مسواک کر دے, دو رکعتاں پڑھ لیندے, آپ پھر مسواک کر دے. ہائے ہائے, اور نبی دیا امتیا میرے نبی دی تعلیم ویکھ لے, سیرت ویکھ لے. آقا دو رکعتاں پڑھ دے نے تے اللہ دے نبی مسواک کر دے. صحابی فرماندے نے ہر دو رکعتاں تو بعد نبی پاک مسواک کر دے نے. انہی مسواک نال ہر وضو تو پہلے, ہر نماز تے وضو تو پہلے اللہ دے پاک نبی مسواک کریا کر دے. انہاں مسواک نال اللہ دے نبی نو پیار تے محبت آخری وقت تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے اج میرے کلیجے نال سر مبارک لگایا. ادھر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر, ماں جی عائشہ دے بھائی ابو بکر دے بیٹے حضرت عبداللہ نے, ماں جی عائشہ دے بھائی حضرت عبداللہ نے. اما جان فرماندیاں نے اج میرا بھائی عبداللہ جیڑا میرے بھائی عبدالرحمن اج سامنے نظر آ گیا. اللہ دے پاک نبی نے نظر عبدالرحمن دے پائیے, حضرت عبدالرحمن دے ہاتھ دے اندر مسواک. اللہ دے نبی پھرتے جا رہے ہیں تے ماجیاں دیاں نے میں سمجھیا اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں تے میں عرض کرنی ہے محبوبہ اللہ دے رسول مسواک کرنی ہے. آپ نے اشارہ فرمایا عائشہ آخری وقت آخری دیر نے میرے نبی دی زندگی دا آخری وقت ہے, لیکن نبی دی امت والے اللہ دے نبی نو مسواک نال پیار کرنا محبت کی نہیں ہے. آپ نے اشارہ کیتا ہے عائشہ مسواک نو دل کردا ہے. ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے بھائی عبدالرحمن کو مسواک پکڑنی آ, اللہ دے نبی نو پکڑانی آ تے آقا فرماندے نے عائشہ ان کمزوریاں آ گئیاں نے مسواک چڑھایا نہیں جاندا, عائشہ نرم کر کے دے دے. ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے منہ وچ رکھ کے اپنے دنداں نال مسواک نو نرم کیتا, اللہ دے نبی نو پکڑایا, اللہ دے نبی مسواک کرن لگ پیا. حضرات ایس کیفیت دی اندر میرے تیرے عادی مرشد مسواک کر رہے ہیں تے آقا دا فرمان کی ہے. آقا فرماندے نے السواک مطہرۃ للفم
جیڑا اے منہ پاک کرن والی چیز ہے اور اللہ نو راضی کر دین والی چیز ہے. پتہ لگیا مسواک کرنا بندہ مسواک کر دے اوندا منہ پاک ہو جاندا ہے اوندا منہ صاف ہو جاندا ہے. انہیں دند اپنے صاف کیتے انہیں اپنا منہ صاف کیتا ہے اللہ ان دی وجہ نال اندر تے راضی ہو جاتا ہے. مسواک کیتا نبی پاک نے ہائے ہائے میرے پیغمبر نے اپنی امت نال ہمدردیاں کنیاں میرے مصطفیٰ نے اپنی امت نال خیر خائیاں کنیاں. آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا میں اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا تے میں ہر نماز تو پہلے اپنی امت نو حکم کر دیندا کہ ہر نماز تو پہلے مسواک کریا کرے. جے نبی دا حکم آ جاندا تے جیڑا آدمی نہ کر سکدا پھر وہ گناہگار ہو جاندا. اے محبت سی امت نال میرے مصطفیٰ دی اے شفقت تے پیار سی اپنی امت نال. آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرات نبی پاک نے مسواک کیتا دن اور رات ساری زندگی مسواک کرتے رہے. مسواک کرنا نبی کی سنت ہے. آپ نہ جا پاکستان تے پاسیا پوری دنیا تے میرا پیغام اتر جائے اور مسواک تو کرتا جا. اے کورونا وائرس تیرے قریب نہیں انشاءاللہ آئے گا. تم مسواک کر تیرا روحانی علاج ہے. نبی کی سنت سمجھ کے نبی پاک دا طریقہ سمجھ کے مسواک تو کرتا جا. اللہ انہاں بتاوا تو اپنی رحمت نہ تینوں محفوظ فرما دے گا. اپنے جسم کو پاک تے صاف رکھ. ہر وقت کوشش کر کے جسم پاک رہے جسم صاف رہے پلیت کی دور رہا کر. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی نام ایک دن جو گزرے تو قبراں دے کولوں میرے پاک پیغمبر دا گزر ہویا ہے. جدوں دو قبراں دے کولوں گزرے تے اللہ دے نبی فرمان لگے انہاں دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. دو قبراں والیاں نو انیاں عذاب ہو رہا ہے. عذاب کوئی بڑے گناہ کی وجہ تو نہیں بڑے گناہ کا مطلب ہے ایک بچنا چاہتے تھے آسانی نال بچ سکتے سن. میرے آقا نے فرمایا انہاں دو قبر والیاں نو انہاں قبراں دے اندر عذاب ہو رہے ہیں. محبوب نے فرمایا ایک ہری ٹہنی منگوائی ہری ٹہنی لے آندی جائے. ہری ٹہنی منگوا کے میرے پاک نبی نے انہوں دو ٹکڑے کر کے چیر دیتا. ایک ٹہنی ایک قبر تے آقا لگا دیندے نے دوجی ٹہنی دوجی قبر تے لگا دیتی ہے. اللہ دے پاک نبی نے کی فرمایا ہے اور لوگوں انہاں دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. عذاب ہو کا دے تو رہا ہے ایک نو اس واسطے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب تے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کردا. ویک نبی پاک نے طہارت نو کتنا پسند کیتا ہے. فرمایا اے اپنے پیشاب تے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کردا. پیشاب تے چھٹیاں دی وجہ نال اللہ نے قبر اندر عذاب کر رہا ہے. تے دوجا نبی پاک فرماندے نے اے بندہ چغلیاں کرن والا سی. کی کرن والا سی؟ چغلیاں کرن والا سی. اے دے چغلیاں دی وجہ تو اج قبر دے اندر انہوں عذاب ہو رہا ہے. تے صحابیاں دے سونیاں انہاں چھڑیاں لگا ٹہنیاں لگان دا کی فائدہ ہوئے گا. تے آقا فرماتے نے شاید جنی دیر ہریاں رہے اللہ انہاں دے عذاب نو ٹال دے وے. عذاب دا سبب گندگی بنیا. عذاب دا سبب کی بنے کہ اپنے پیشاب تے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کر دے. اور پتہ لگیا اور جیڑا بندہ صاف رہندا ہے اپنا وجود پاک رکھدا ہے اپنا لباس پاک رکھدا ہے وہ اللہ دا محبوب ہے. اللہ نو پسند ہے. رب تے نال
اپنی رحمت نال محفوظ فرما لے اللہ جتھے جتھے تیرے مسلمان مواحد بندے بیماری اندر اس ازواج اندر مبتلا ہو چکے ہیں میرے اللہ رحمت نالے بیماریوں دور کر دے جس بیماری اندر مسلمان تے مومن بہت ہو گئے ہیں اللہ انہوں اپنی رحمت نال شہادت رتبہ نصیب فرما دے اللہ فرما دے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ رب العالمین توبہ کرن والے تے پاک صاف رہن والے نال محبت کردا جے پاک بھی رہ تے توبہ بھی کردا رہ میرا رب محبت کرے گا حضرات نہیں ہو سمجھیا میرے نبی پاکیزگی طہارت آقا کی میں خیال رکھ دے میرے آقا ایک دن مسجد دے اندر بیٹھے نے ایک بدو جیا پینڈ دا بندہ مسجد دے اندر آیا مسجد دا کچا سینے وہ بندہ آگے پیشاب کرن لگ پیا صحابہ نے دیکھیا انہوں روک دینے میرے آقا نے فرمایا انہوں نہ روکو پیشاب کر لین دیو اتنی وجہ کی ہے اللہ دے نبی مسجد دے اندر پیشاب کر رہے آقا نے فرمایا انہوں پیشاب کر لین دیو ایک دے سباتے بھی پڑ سکتا ہے انہوں پیشاب تو روکو گے یہ پیشاب روک کے اٹھے گا یہ پیشاب ٹکے گا انہوں کو بیماری رات ہو جائے گی تو چاہے بھی سبب ہو سکتا ہے انہوں پیشاب کر دے نو رکھو گے اسی طرح اٹھے گا دیندہ کپڑا تنیت ہو جائے گا انہیں پیشاب دے قطرے انہیں جسم دے پیسہ دینے آقا نے کی فرمایا رک جاؤ انہوں پیشاب کر لین دیو پیشاب کر لے آئے میرے محبوب نے پیشاب کرنے والے نو اپنے کول بلا کے اللہ دے نبی انہوں سمجھان لگ پہنے کہ مسجد اللہ دا کارے ایتھے اللہ دا ذکر کریدا یہ مسجد اللہ دا کارے ایتھے قرآن پڑھیدا یہ مسجد اللہ دا کار نماز پڑھن دی جگہ ایتھے گندگی نہیں پھیلانی ایتھے پیشاب نہیں کرنا آقا سمجھا بھی دیتا ہے تجھے ساتھیاں نو اللہ دے نبی نے فرمایا جتھے نے پیشاب کیتا ہے ایتھے پانی بہا دیتا جائے پتہ لگیا جتھے جگہ پلید ہو جاتی ہے ایتھے پانی بہایا جائے وہ جگہ پاک تے صاف ہو جاتی ہے میرے محبوب نے فرمایا اس جگہ تے پانی بہا دے تاکہ جگہ پاک تے صاف ہو جائے حضرات رب دا قرآن یہ کوئی دیکھو آیا دعائیاں دیندہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین جنہیں توبہ نو پسند کیتا پاک صاحب اپنے آپ نو رکھنا پسند کر رہا اے توبہ بھی کری جاتا ہے اپنے آپ نو پاک صاحب بھی رکھ دے کہ اللہ اتے نال محبت کر دایا کوئی کم کر لے آج ضرورت ہے اینا حالات اندر اینا دورہ کنداتی بڑی شد ضرورت ہے توبہ بھی کر انشاءاللہ رب دی طرف آئی وبا اللہ دور کر دے گا گن گنا جا رات ہوئے تے ہو رب کے دن چڑھے تے ہویا کر رب کے رات کی تنہائی تاریخی آ جائے ہاتھ بن کے توبہ کر اپنے گناہ
میں سجدہ اپنے رب دے قدمہ وچ پہ کرنا سبحان اللہ سجدہ اپنے رب دے قدمہ وچ کر رہا اور جندہ ایمان بنیا ہوئے جندہ یقین بن جائے کہ میرا سجدہ رب دے قدمہ میں چھوڑے میں اپنی پیشانی رب دے قدمہ میں چھوڑ لیا ایمان میں دسو باپ نہ منے ماں نہ منے بیٹا باپ کے دکھ بھگے ماں کے بیٹا دکھ بھگے ماں دی میرے بیٹے اس تو اگے تے کوئی گل نہیں ماں دی اکھاں وچوں اور محبت بھرے آنسو نکل رحمت دے آنسو نکل جاندے ماں رون والے بکے بیٹے نو اٹھا کے اپنے کلیجے نہ لگاندی ہے نانے پیار کرتی ہے نانے کہتی ہے بیٹا آج تو بعد میں تینو معاف کر دیتا ہے بیٹا روندا باپ تے قدماں وچ ڈگ دے باپ محبت نال شفقت نال اٹھاندے بیٹے نو کلیجے نہ لگایا باپ دی اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے بیٹے نو پیار کر دے بیٹا میں معاف کر دیتا آئندہ ایسا نہ کرنا باپ روندے بچے نو معاف کر دیندے ماں روندے بچے نو معاف کر دیندی ہے بھائی روندے بھائی دے آنسو بہ کے بھائی معاف کر دیندا ہے اور کہنا تیرا ہو اور تے جاننا رب ہے اور تے پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا مالک ہے پوری کائنات دا داتا ہے پوری کائنات دا بادشاہ ہے ماں دے دل اندر رحم پایا عرش والے خدا نے پایا باپ دے دل اندر اے شفقت تے رحم پایا عرش والے رب نے پایا اور تیرا رب تیرے دل وچ رحم پاندا ہے تو بچے دا رونا برداشت نہیں کردا وہ عرش والا رب اپنے روتے بندے دا رونا کیویں برداشت کرے گا آ کبھی رو کے اس رب کے گرتے دیکھتے صحیح رب کے سجدہ کر کے دیکھتے صحیح ٹھیک ہے حکمران تدبیرہ لگا رہے نے مسجدہ وچ نہ جایا جائے جمعہ دا اکٹھ نہ کیتا جائے او میرے بھائی تیری بیماری رب والوں لکھی گئی اور تے آگے ہی رہنی ہے کی پتہ موت کد ہو جائے اس قوم نو اللہ دے گھر آن دیو قوم روئے اللہ دے گھر آگے قوم رب دے گھر آن دیو رب دے گھر آگے گر گرائے قوم اپنے رب کے اور تیریاں دعائیاں دی اندر تیریاں دعائیاں اندر شاید و اثر نہ ہوئے جیڑا ایک مومن دی دعا اندر میرا رب اثر رکھ دے گا رب نہ جڑن دیو رب دے دیوارے نہ نوان دیو مشکل کریاں نے چاہے مشکل کریاں اللہ کے رول تے رب من جائے اللہ فرماتے نے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندیاں نو پسند کردا جے توبہ کرنے والیاں نال میرا رب محبت کردا جے میرے بھائی پاک صاف رہن والیاں نال اللہ محبت کردا جے اج تو عزم کرو اسی توبہ رب کول کرنی ہے اسا کثرت نال رب کے استغفار کرنا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے مسواک کثرت نال کری جا اپنا کپڑا بھی پاک رکھ زہری اپنا لباس بھی پاک رکھ پاک نہیں پاک رکھ اپنے وجود نو بالکل پاک دے صاف کر لے اور رب دا قرآن میں چاندیاں ایک وضو نام تینوں دس جاوا کہ کتنا بڑا عظیم عمل ہے یہ بھی بتانا ہے اللہ تیریاں روحانیاں روحانی بیماریاں دور کرے گا اللہ تیریاں جسمانی بیماریاں دور کرے گا ایک وضو بھی بتانا ہے اللہ جلال تیرے تے اپنی برکات نازل فرمائے گا وضو ہر وقت کرنے والا بندہ اللہ دا بڑا پسندیدہ بندہ ہے ہر وقت پاک وضو رہنا
باوضو رہن والا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے، کیونکہ نبی پاک رہتا عمل ہے، نبی پاک ہر وقت باوضو رہتے، آپ باوضو رہنا پسند کرتے۔ ایک دن نا میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجتدائی حاجت واسطے آقا تشریف لے جاندے نے، میرے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوئے اور کچھ روالے دے عباسیہ رب دے کارم در جمعہ دا خطبہ پڑھنے واسطے آنے والے ذرا توجہ فرمان رہنا، اللہ دے نبی قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نا، نبی پاک قضائے حاجت تو فارغ ہونے تو بعد آپ نے ہاتھ مبارک مٹی تے مارے، مٹی تے مارے کے اللہ دے نبی نے تیمم کر لیا مٹی دے نال، جڑا صحابی کول کھلوتا ہے اور میں سنیا تیمم دی کیڑی لوڑ سی، اگے تھوڑا جیا جانا ہے تے محبوب جی اتنے پانی مل جانا سی، اگے جانا ہے اتنے پانی مل جانا سی، سونیا وضو کر لینا سی اتنے وضو جانا سی، تیمم دیاں کیڑیاں ضرورتاں سن، میرے نبی دا انداز ویکھ لے، اللہ دے نبی دا جواب سن لے، اللہ دے پاک نبی پتہ کی فرماتے ہیں، آؤ فرماتے ہیں او میرے ساتھیا مینوں تے نہیں پتا کہ میں پانی تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، نہیں پتا، موت دا کی پتہ ہے، اور کرونا وائرس تو کرنے والے آج مسجدہ میں جینا جاؤ، جمعے بھی نہ پڑھو، نمازہ بھی نہ پڑھو، تے گھر پویں گا تے موت تو بچ جاویں گا، جیڑا وقت لکھیا تے آ کے ہی رہنا ہے، تے نماز پڑھتی ہی موت آ جائے، اللہ کا ذکر کرتی ہی موت آ جائے، قرآن کی تلاوت کرتی ہی موت آ جائے، وہ کتنی اعلیٰ موت ہے، میرے آقا فرماتے نے میرے ساتھیا مینوں تے نہیں پتا اپنی زندگی دا کہ پانی تک میں پہنچنا نہیں ہے کہ نہیں پہنچنا، پانی تک میری پہنچ ہوئے کہ نہ ہوئے، حضرات میرا نبی اتنا پاک صاحب پاکیزگی نو اللہ دا نبی اتنا پسند کرتا، آئے تک قضائے حاجت کر رہی ہے تے آقا نے فوراً پانی کا انتظار نہیں کیتا، اللہ دے نبی نے تیمم کر لیا ہے، تیمم وضو دے کے مقام ہے، تے میرے بھائی آپ وضو دے فائدے میں تب بیان کر لوا، پہلے تے وضو دا طریقہ ذرا سمجھ لے، میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پاک پانی صاف ہوئے، اوے وضو کرنے تے صاف پانی نال پلیت پانی نال وضو ہوندا، اور سانو سکھایا ہی اللہ تے نبی نے، سانو تعلیم و تربیت یہ دیتی ہے کہ تیری ساری زندگی پاک گزرے، لباس پہنے تے وہی پاک، جسم ہوے تے وہی پاک، جتھے نماز پڑھے جگہ پاک، جیڑا لباس پہنے لباس پاک، جس جگہ تے نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہوئے، میرے نبی دی زندگی دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے نے پتہ جدو وضو کردا ہے نا، آقا فرماتے نے اینا ہتھاں نو 3 مرتبہ دھوے، اج کیا جاندا کرونا وائرس دی وجہ نال اج ڈاکٹر حضرات کہہ رہے نے اینا ہتھاں نو بار بار دھوتا جائے، جی صابن استعمال کر کے ہتھاں نو دھوتا جائے، اوے ڈاکٹر تے اج کہہ رہے ہوئے میرے پیغمبر تے 1400-1500 سال پہلے ہی اپنی امت نو سبق دے گئے، اپنی امت نو تعلیم دے گئے، آقا فرماتے نے 3 دفعہ اپنی اینا ہتھاں نو وضو واسطے دھوتا جائے، 1 دفعہ بھی دھو سکتا ہے، 2 دفعہ بھی دھو سکتا ہے، آقا فرماتے نے 3 دفعہ بھی دھو سکتا ہے، ایمان نہ دسو نبی پاک دی تعلیم تے عمل کر دیا، بندہ جدو وضو کردا ہے اپنے ہتھاں نو 3 مرتبہ دھو رہا ہے، پھر نبی پاک نے فرمایا ہائے ہائے کتنا حکیم پیغمبر ہے، آپ نے فرمایا ہاتھ دھو دیا وضو کر دیا، اینا
کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. محبوب نے فرمایا 3 دفعہ اچھی طرح اپنے ہتھوں دھو لیا جائے. پھر سجے ہاتھ وچ چلو وچ پانی لا کے میرے پاک نبی نے فرمایا ادھا اپنے منہ وچ پا لو, ادھا اپنے نک نو چاریا جائے, ادھا منہ وچ پا کے ادھا نک نو چاریا جائے. یہ بھی طریقہ نبی پاک دا فرمایا بیان کیتا. اگر کوئی بندہ الگ وضو وردیا اپنے منہ وچ پانی پاندا ہے, کروڑی کردا ہے, نک نو الگ پانی چاردا ہے, یہ بھی آقا دا طریقہ ٹھیک ہے. دونوں طرح بندہ کر سکتا ہے. ہن انداز ویکھ لے آقا فرماندے نے بندہ جدوں وضو کرن لگدا ہے منہ وچ پانی پاندا ہے, کروڑی کردا ہے تے پانی اپنے حلق تک لے جائے. انج آواز دے انج پانی اندر گھمائے جویں کوئی بیمار بندہ کرارے کردا ہے. ڈاکٹر اج تینوں کہندا ہے اے بیماری تو بچن واسطے تو منہ وچ پانی پا کے کرارے کر. او نبی تے بیماری آن تو پہلے دس دیتا ہے کہ جدوں وضو کر دیا کروڑی کرنے تے منہ وچ پانی پا کے حلق تک لے جایا کر, کرارے کریا کر تاکہ حلق دے اندر کو چیز تے باہر نکل جائے. اس طرح محبوب نے فرمایا وضو کر دیا نک نو پانی چاریا کر اور 3 دفعہ اچھے طریقے نال پھر اس نک نو چاریا بھی کر. ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جدوں رات نو سوندا ہے اے ہر بندے دے نک دیا کوٹھڑی دے اندر شیطان بھی رات گزاردا ہے. شیطان رات بندے دے نک دی کوٹھی اندر گزاردا ہے. تو اپنی کوٹھی وچ رات گزارنا ہے, شیطان تیرے نک دی کوٹھی وچ رات گزاردا ہے. ہن بندہ سوچے گا ایڈا بڑا شیطان جن نے پوری دنیا نو وقت پایا ہے وہ بندے کے نک دی کوٹھی وچ کیویں رات گزاردا ہے. او بھائی سوچن دی لوڑ ہی نہیں, بس یہ سمجھا میرے محمد پاک نے فرمایا جو فرما دیتا ہو حق ہے وہ سچ ہے. نبی کہہ دیتا ساڈا ایمان ہے کہ شیطان بندے دی نک دی کوٹھی وچ رات گزاردا ہے. کہ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں بندہ اٹھدا ہے وضو کر دیا 3 مرتبہ اپنے نک نو چارے. پتہ لگیا نبی نے تعلیم کیسے دیتی, کیسا حکیم نبی ہے. فرمایا 3 دفعہ نک نو پانی چار کے چارے, اپنے سب تو کھبے ہاتھ دی چھوٹی انگلی اپنے نک دے دونوں سوراخ وچ پا کے صاف کرے. او ایمان نہ دسو نبی دی تعلیم اپنائی جائے اج دے وائرس بندے دے قریب آندے. اوے تو ڈرانا اس قوم نو ڈرا ڈرا کے پاگل کر چھڈیا. پاکستان دی اس قوم نو ڈر جاؤ اتنا کدے رب کو ڈران دا بھی کوئی کہہ دے وے. اوے اپنے اجلاساں دے اندر بیٹھ کے جنہ کرونا وائرس تو ڈرانا پیا اوے اللہ رب دے غضب تو ڈرا, رب کو ڈرا, رب والے نوں طاقت دے. انشاءاللہ رب جلدی مہربان ہو جائے گا. تو گوزر کے ذریعے آئینہ بیماریاں کا حل میرے محمد نے پہلے دس دیتا ہے. وضو بھی کرتا جا, تیرا جسم بھی بیماریاں تو بچ جائے, تیرا جسم پاک تے صاف بھی ہو جائے. نال فائدہ اندا اور روحانی فائدہ بھی ہوئے گا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بندہ قروڑی کردا ان دے منہ تے جڑے گناہ نے اللہ اس قروڑی دے ذریعے چار دیندا ہے. اندر تے گناہ وضو کر دیا رب قروڑی دے ذریعے چار دیندا ہے. میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہیں منہ توتا جتھوں بال شروع ہوندے نے چہرہ سارا توتا ہے. بک پڑیا تے چہرے تے پایا, پھر بک پڑیا تے چہرے تے پایا, پھر بک پڑیا تے چہرے تے پایا. اچھے طریقے نال منہ نو ملنا بھی ہے. کیا میں پانی سٹی جانا ہے نہیں, اپنے چہرے نو ملنا ہے. اچھے طریقے 3 دفعہ پانی پایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ
چلو کر کے اپنی داڑھی وچ پا کے داڑھی دا خلا کرے تیسری مرتبہ 3 دفعہ پانی پا لے پھر پانی لیا اپنی داڑھی وچ پا لے ہائے داڑیاں والے ہو یہ سنت ادا ہوئے گی تے داڑھی والے کو نہیں ہوئے گی جیڑا داڑھی مناتا ہے سنت ادا کر سکدا نال وے کتنا خیال رکھے ہے کہ داڑھی چلو پانی دا داڑھی وچ پا کے تے داڑھی دا انگلا نال خلا کر میرے محبوب نے کی فرمایا جدو بندہ چہرہ دھوندا وضو کر دیا اج پانی تے قطرے گرتے نے داڑھی تو انگلا گرتے نے تے اللہ انہاں قطریاں دے نال اودے چہرے تے گناہ وی چار دیندا ہے اے گناہاں دی شامت نہ ساڈے گناہاں دی شامت آ رہی ہے آپ رسولان گناہی بخشوال ہے میرے آقا فرماتے میں چہرہ دھوتا ہے چہرے دے گناہ رب معاف کر دیندے انہیں سجا بازو کونی تک دھوتا ہے کونی سمیت ہو لیا ہے کھپا تو لیا ہے 3 مرتبہ نالات نال ملتا جاندہ ہے محبوب نے فرمایا اللہ اندے تو آتھا دے گناہ چار دیندہ ہے حتیٰ کہ نہ دے ناک نہ دے تھلے بھی جرا گناہ ہے وضو دے پانی دے قطریاں نال چڑھ جاندا ہے انہیں ہاتھ گلا کر لیا ہے اپنے سر دا مسا کیتا ہے اے تھوڑا کے پیچھے تک لے گیا ہے پیچھے پھر واپس لے آیا ہے پھر اپنیاں دوویں انگلیاں انگوٹھے دے نال دیاں کناں دے دوواں سوراخاں وچ رکھ کے اچھی طرح ملدا ہے اندر دیاں ساریاں نالیاں اندر اے اپنی انگلیاں گھما رہے ہیں پاٹ دے پیچھے کھلے انگوٹھا رکھ کے اوپر پھیر دینا ایمان نہ ذرا سوچ دے صحیح نہ کان دا سارا حصہ صاف ہویا کہ نہیں ہویا نبی کا طریقہ کیسا کمال نبی کتنا حکمت والا 3 نے دبائے انہیں مسا کر رہے سر دا مسا کر رہے اللہ نے نبی نے فرمایا وضو کر دیا مسا کیتا ہے اللہ اندے سر دے گناہ چار دیندا ہے اندے سر دے گناہ چڑھ گیا ان سجا پیر گھٹے تے اُتے تک دھو رہا 3 مرتبہ اپنے پیر نو اچھے طریقے نال دھوندا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے جڑی کھبے ہاتھ دی سب تو چھوٹی انگل ہے اپنی انگلاں پیروں دے درمیان اندر اینو مار کے اچھی طرح انگلاں دے اندر پانی لے جائے صاف کرے جڑا بندہ سجا تے کھبا پیر 3 مرتبہ وضو دے اندر اس طریقے نال دھو رہندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے پیراں تے ناک نال دے ذریعے دے گناہ چار دیندا ہے لا بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیتا گناہ چڑھتے گئے اتھا پہلا سارے وجود دے گناہ چڑھ گئے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا اچھے طریقے دے نال ٹھیک وضو کر کے وضو کرنے آئے وضو کرن تو بعد وہ اللہ دے دربار ول ٹر دے وضو صحیح کیتے او تے آزاد دے اللہ گناہ چاڑدا رب نو اس طرح گناہاں تو پاک کر دیندا جویں بچہ ماں دے پیٹ وچوں گناہاں تو پاک پیدا ہوندا ہے کتنا بڑا فیض ہے اور تو ڈرانا اس قوم نو کہ مسجد مت آؤ ایتھے وائرس نہ پھیل جائے تدبیر تیری اپنی جگہ پر ایتھے بہن والیاں اے اللہ دے مہمان نے کندے مہمان نے اے میرے رب دے مہمان نے اور رب اپنے مہمانوں نو دکھ دے کے انشاءاللہ گھروں اپنے واپس نہیں کر لے گا مہمان دی تے میزبان اور یہاں لحاظ نہ لوگی وہ تا خیال رکھ دے تو اپنے مہمان دا خیال رکھے میں اپنے مہمان دا خیال رکھا عرش والا مسجد میں آن والے اپنے مہمانوں دا خیال رکھ دے رب انشاءاللہ فکر مت بھی ہونا نہ دے اپنے مہمان نکا تو کپڑے رب تے توکل کر کے رب تے بھروسہ کر کے رب دے گھر وچ بے باہر جائے تے نہ
اگ نو چاہ نہیں جو چاہ نہیں، لیکن مسجد اندر بیٹھ انشاءاللہ رب دے توکل تے بھروسے تے میرا رحمان تیرا رکھوال ہے، میرا رحمان تیری حفاظت کرے گا۔ محبوب نے فرمایا وضو کیتا گناہاں تو انج پاک ہو گیا جویں بچہ ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوندا ہے، گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ ہن فائدہ کدھر ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے وضو کر لیا گناہ چڑھ گئے نے، اے پردہ کیا اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے کلمہ پڑھ لے، دعا پڑھ لئیے، میرے آقا فرماتے نے اس بندے واسطے رب جنت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ جسمانی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ وضو نال جسم بندے دا صاف ہو رہا ہے، روحانی فائدہ بھی رب دے رہا ہے۔ او نبی دی سنت دے مطابق، نبی دے طریقے دے مطابق وضو کرنے والے واسطے اللہ جنت دے اتے دروازے کھول دیندا ہے۔ تجھی دعا بھی میرے آقا تو ثابت، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ بھی دعا وضو کے بعد بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تیجی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کر رب کو دعا پہ کرتا ہے، اللہ مینوں توبہ کرنے والے وچ شامل کر رہے میرے اللہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے اللہ مینوں بھی توبہ کرنے والے وچ شامل کر رہا ہے، میرے اللہ مینوں بھی پاک صاف رہنے والے وچ شامل کر رہا ہے۔ نہ ہم وضو کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی، نماز کو ثواب سے علیحدہ مل رہا ہے، گناہ تو اللہ نے پاک کر دیتا ہے، جنت دے اٹھے دروازے رب کھول دیتا ہے۔ تے جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد تہجد الوضو دے نفل ادا کر لیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو کرن تو بعد 2 رکعت پڑھدا ہے، 2 نفل پڑھدا ہے۔ اینا نفل پڑھ دیا پوری توجہ اپنے رب والو ہے، دل وچ کوئی خیال نہ لے آئے، پوری توجہ رب وال کر کے وضو کرن تو بعد اس بندے نے 2 نفل پڑھ لینے، جن نے 2 نفل وضو تو بعد پڑھ لینے، اللہ رب العالمین اس بندے واسطے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ کر دے صحیح، کوئی کام دے کر، رب دے بہانے سوچ دے میرا بندہ آئے میری رحمتہ لٹن واسطے، اور اسی رحمت لٹن والیاں جگہ تے دروازے ہی بند کر دئیے۔ اور وضو کا فائدہ دیکھ لے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر دی نماز نبی پڑھائیے، نماز تو فارغ ہو گئے، اینڈ میرے بلال سامنے نے، میرے آقا بلال نو مخاطب ہو گئے، تے آپ فرماتے نے بلال میں نے دسنا دین اسلام اندر آن تو بعد وہ کیڑا عمل کیڑی نیکی ہے جن تے تینوں ثواب دی بڑی امید ہے۔ حضرت کیوں فرمایا نال مخاطب ہوئے بلالو کے عمل کرنا ہے اسلام اندر آکے کیڑیوں نے کیے جنت دن وجر ثواب دیاں بڑیاں امیدیاں۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا نال آقا فرماتے میں جنت دی سیر پہ کردا سا تے جنت دے اندر میں تیرے پیران دی آواز اپنے اگے پا رہا تھا، جنت وچ نبی سیر کر رہا ہے تے نبی جنت وچ پھر دیا، میرے پیارے بلال دے قدماں دیاں آوازاں سن لیا، فرشتے
نو پوچھیا تے دسیا بھی اے تہاڈا بلال زمین تے چل رہا ہے پیروں دی آواز اللہ آسماناں تے جنت وچ سنا رہا ہے اے میرے بلال پیاریا کیڑا عمل ہے جنت تینوں ثواب دی امید بڑی میں جو تیری آواز جنت وچ سننا تے میرے بلال نے اپنا عمل پتہ ہی کی دسیا ہے اور گجرا والیا تو عمل کر پلے پل کے لے جا حضرت بلال فرماتے نے محبوبہ میں رات نو جدو وضو کرنا یا دن میں جدو بھی وضو کرنا تے ہر وضو تو بعد جنہ رب نو منظور ہوتا ہے میں انہیں نفل پڑھ لیا کرنا انہیں میں نماز پڑھ لیا کرنا پتہ ہے نہ کیا اوے آج کورونا وائرس تیرے قریب بھی نہ ہے تیرے ملک وچوں توڑ جائے لیانتا رب نے دعائے کا بھی بنا رب تو رب والا بن جا آج تو بات تحجہ کرنے نوجوان تحجہ کرنے اور میرا بزرگ تحجہ کرنے بچے ماما بیٹیاں بہنا اے تحجہ کرنے کہ انشاءاللہ اللہ ہر وقت باوضو رہنا ہے ہر وقت باوضو رہنا ہے اور جب بھی وضو کرنا ہے ہر وضو تو بعد اسی وضو تو پہلے نبی پاک جس طرح ہر دو رکعت پڑھن تو پہلے آپ مسواک کر دے نبی کی سنت سمجھ کے پیار تو کری جا ہر وضو تو پہلے مسواک کرنا شروع کر دے جب وضو خراب کٹ جائے وضو مک جائے اور فوراً وضو تو کرتا جا ہر وضو تو پہلے مسواک بھی کر وضو بھی کر اور وضو تو بعد تو نفل ادا کرنے تو شروع کر جا انشاءاللہ جب تیرے دل اندر میرے پیغمبر دی سنت کا پیار ہوئے گا نبی کی سنت سمجھ کے نبی کی ادا سمجھ کے نبی پاک کا طریقہ سمجھ کے جب مسواک بار بار کرے گا صبح ہوئے مسواک کرے رات پہ مسواک کرے ہر دو رکعت تو بعد مسواک کرے ہر وضو تو پہلے مسواک کرے ہر وضو تو بعد تو نفل تو پڑھتا جا جب میرے پاکستان کا ہر بردار انشاءاللہ کثرت دینا اے عمل شروع کرے گا اجوانا رحمان اپنی رحمت نہ تیرے ملک تو وبال دور فرما دے گا کرتے صحیح نا نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور میرے آقا کا فرمان جے من احب سنتی فقد احبنی جنہیں میری سنت نال پیار کیتا وہ بندہ ان سمجھے انہیں میں محمد نال پیار کیتا مسواک نبی کی سنت ہے کہ نہیں پیار کر محبوب کی سنت سمجھ کے پیار کر نبی کی ادا سمجھ کے اور آپ پیار کرتا تھا ہر وقت باوضو رہنا میرے نبی کی ادا ہے میں تو تھوڑا بنا نہیں ہے آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جنہیں میری سنت نال پیار کیتا وہ ایک سمجھ لے انہیں میں محمد نال پیار کر لیا تے جیڑا میرے نال پیار کرے گا وہ قیامت دن میرے نال رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا پیار کر نبی دی سنت نال آخری حدیث سناو تے گل مکاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا تیرا بندہ رات سون لگیا وضو کردا ہے وضو کر کے رات سون لگیا بستر تے لیٹ جاندا ہے ایک گل یاد رکھ لے وضو کر کے سو جایا کر عمل چھوٹا جہا ہے مقام کتنا بڑا ہے آخری وضو کر اللہ دے نبی نے کی فرمایا اور جیڑا بندہ رات سون لگیا وضو کر
کر کے بستر تے لیٹ جاندا ہے، ایک بستر تے سو گیا ہے، اللہ دے اوتے ایک اپنا فرشتہ مقرر کر دیندا ہے، اللہ اپنے اس بندے تے ایک فرشتہ مقرر کر دیندا ہے، وہ فرشتہ رات دے کول رات گزاردا ہے۔ اے بندہ جدوں رات کھلدی ہے تے رب دا فرشتہ کی آندا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ انہوں بخش دے، اللہ انہوں معاف کر دے۔ اور یارو عمل کنا چھوٹا ہے، پھر میں کیوں نہ تینوں پیغام دے داواں، آج پیغام نوٹ کر لیتے عمل دی کوشش کر۔ اور میرے ابیرا بیٹے نو تعلیم دے، دعوت دے، رات جدو سون لگے آپ بھی وضو کر لے تے اپنے بیٹے نو بھی وضو کرا لے، میری بہن آپ بھی وضو کر لے، اپنی بیٹی نو بھی وضو کرا لے۔ ایمان نال دسو جس گھر اندر 5 یا 10 افراد نے، یہ سارے وضو کر کے لیٹ جاندے نے، سارے وضو کر کے اپنے اپنے بستر تے بیٹھ گئے۔ جے سون والے 10 نے تے رب دے فرشتے بھی 10 تے گھر آ گئے نے، اور تیرے گھر والے ساری رات جس گھر اندر 10 فرشتے رب کولوں دی بخشش دی دعا کر رہے ہیں، اندے لاگے کیویں بیماریاں آن گیاں۔ میرے ابیرا رب نال چھوڑ دے صحیح، اللہ دے نبی دے طریقے نال چھوڑ دے صحیح، اللہ دے نبی دا سنت طریقہ بنا دے صحیح، آپ دیا دعویٰ بنا دے صحیح۔ فرمایا رات وضو کر کے سو گیا، سارے سون تو بعد وضو نہیں رہے گا، پر وضو کر کے بندہ سو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری رات اندیوار تے رب دا فرشتہ کو مقرر ہو جاتا ہے، یہ فرشتہ اندیوار تے رب کو بخشش دی دعا کرتا رہتا ہے۔ آج تحیہ کر لو کہ ساڈا اسی ہر وقت پاک وضو رواںگے، جدوں وضو ٹوٹے ہے وہ فوراً وضو کر لیا، ڈاکٹراں دی تدبیر بھی پوری ہو جائے گی، اللہ دے نبی دا طریقہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جدوں بار بار اپنا ہاتھ چہرہ پیر دھوے گا، جدوں وضو ٹوٹے ہے وہ وضو کر لے، وہ مسواک کر لے، ہر وضو تو بعد 2 نفر پڑھی جا، ایک کام تو کرتا جا، انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت نالے وبا دور کر دے گا، تیرا ملک پاک ہو جائے گا، تیرا ملک وبا تو صاف ہو جائے گا۔ کیوں رب کہندا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے نال محبت کردا جے، اللہ پاک صاف رہن والے نال محبت کردا ہے۔ دو ہی کام کری جا، توبہ بھی کری جا، جسم کپڑے نو بھی پاک سا، جویں ظاہری جسم پاک رکھنے ایویں اندروں بھی پاک ہو جا، نرائے نہیں ہاتھ دھو لینا جی ظاہری میل نال، اندروں بھی میل اتار، تیرا ایمان ہو جائے۔ اللہ نے تیرے اگے کھلون لگیا ہاتھ دھونا پیا، اج تو بعد اینا ہتھاں نال پہلے جو ظلم کر بیٹھا میں اج تو بعد اینا ہتھاں نال ظلم نہیں کراں گا۔ پھر ویکھ اس وضو دا فائدہ رب کتنی جلدی دیندا ہے، تے جو وضو بھی کری جائے، نمازاں بھی پڑھی جائے، اور اینا ہتھاں نال ظلم بھی چٹی بھی پیستا جائے، ظلم بھی کرتا جائے، پھر تیرے وضو دا کوئی فائدہ نہیں، وضو کی تیری نماز دا کوئی فائدہ نہیں، تیرا اندر صاف نہیں، ہتھاں نال ظلم کر تو بعد آ جا، اللہ ہاتھ تو دیتے نے، آج تو بعد میں نے توڑ کے پاک صاف کر کے تیرے اگے کھڑا ہو گیا، میں ہاتھ چک لینے، میرا اللہ یقین میں ایمان بنا لے کہ ساری زندگی جیسے ہاتھ تیرے اگے چکن لگیا انہاں نال کبھی تیرے کسی مخلوق تے ظلم زیادتی نہیں کراں گا۔ پھر ویکھ انشاءاللہ کمال وضو دا کتنا جلدی چہرہ تو نہ تے تیرا ایمان ہوئے، اللہ چہرہ تیرا دیتا ہے، ظاہری توڑیا، لیکن آج تو بعد غیر محرم عورت نظر مارنا تو حرام کیتا ہے۔ یہ چہرہ کبھی کسی غیر محرم عورت سے نظر نہیں مارے گا، چہرہ اٹھے گا تے تیرے اگے، پڑھنے تو
ایک ایک عذاب تو میرا بندے دا یقین ہوئے اللہ میرا سارا جسم جس طرح زہری میں توڑیا اللہ اج تو بعد پورا جسم تیرے حکم دے مطابق چلاواں گا جتھے تیرا حکم ہوئے گا اوتھے چلاواں گا جتھے تیرا حکم رکن تو ہوئے گا رک جاواں گا اس انداز نال وضو کر پھر دیکھ انشاءاللہ اللہ دیا رحمتاں دے نزول کس طرح ہو جان گے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے مالک کو گر کرا کے دعا کر جائے اللہ سی بڑے غریب مسکینہ بڑے گناہگارہ ارشابادیا ساڑھے تو اے وبا اپنی رحمت نہ دور کر دے کسے ڈاکٹر کسے حکیم دے بس دی بات نہیں اللہ اے وبا اے عذاب او دائی رکنے جب تو اپنی رحمت دی نظر دیکھ لے گا اللہ سانو محب کر دے اللہ سانیاں خطاوہ معاف کر دے اللہ سانے تو آیا عذاب ڈال دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان آیات دے اندر بھائیو نواز